اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41۔ اب تک سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر جو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں جن کی تفسیر و تشریح، ان تمام آیتوں میں منافقین کا، مشرکین کا اور کفار کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد مسلسل آیت نمبر 40 سے مسلسل 60-70 آیتوں تک اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کے سلسلے میں مختلف قسم کی اہم باتیں بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ دراصل یہ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، تورات، زبور وغیرہ پر، انجیل۔ اس میں عموماً اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان جو رکھتے تھے وہ یہودی ہیں، یہود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر جو ایمان رکھتے تھے وہ نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ ان دونوں کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ اہل کتاب کا ہے، اور اسی کو گویا آپ بنی اسرائیل سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل، اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ اسرائیل عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گویا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، صاف صاف بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ان نعمتوں کا احساس دلایا ہے، یاد دلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو ان پر کی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی، جس نعمت کو، انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو نعمتیں کہ میں نے تمہارے اوپر کی۔ یہ ایک بات تو یہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بنی اسرائیل پر نعمتیں کی جو آگے آپ دیکھیں گے کہ کیا کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا، ان کو برتری دی، ان کو فوقیت دی، ظالم بادشاہ سے ان کو بچایا، ان کے لیے چشمے نکالے گئے، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے، ان کے لیے من و سلوہ اتارا گیا، ان کے لیے آسمان سے سایہ کیا گیا، وغیرہ وغیرہ جو آپ اگلی آیتوں میں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم یاد رکھیں، یاد کریں۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرتے ہیں، سبق اس سے ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم روٹین میں اٹھ جاتے ہیں سو کر، لیکن سو کر اٹھتے ہی تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کس پروردگار نے اتنی بڑی نعمت تم کو عطا کی کہ رات کے 6-7 گھنٹوں کی نیند عطا کی۔ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ان لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں پوچھئے جو رات بھر جاگ کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی، ان کو نیند نہیں ملتی۔
اللہ نے ہم کو نیند دی. پھر اللہ تعالیٰ نے صبح میں ناشتہ کرایا, کھانا کھلایا, دوپہر کا, رات کا, کھاتے ہیں, سانس لیتے ہیں, چھوڑتے ہیں, جو کھایا ہے وہ ہاضمہ ہو رہا ہے. کتنی نعمتیں ہیں جن میں ہم جی رہے ہیں. یاد کرنا چاہیے ان نعمتوں کو جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی, تاکہ شکر کا احساس پیدا ہو, اور گویا یہ یاد کرنا ہی شکر گزاری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرا عہد پورا کرو, میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی تم نے میرے ساتھ جو عہد کیا ہے, سب سے پہلا عہد جو تم نے عالم ارواح میں کیا تھا, جبکہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں, تو اس وقت تم نے بلا کہہ کر بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو رب کو تسلیم کرنے کے بعد مطلب اور معنی زندگی کا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کے حکم پر چلیں. تو اللہ فرما رہے ہیں تم اوفو بعہدی, تم میرے عہد کو پورا کرو, یعنی میرے حکموں پر چلو. تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ فارمولا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اوفی بعہدکم, تمہاری ساتھ میں نے جو عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا, کہ تم کو نعمتوں سے نوازوں گا, تم شکر کرتے رہو گے, نعمتوں پر نعمتیں دوں گا, تمہارا انجام اچھا رکھوں گا, تم کو بہترین نتیجہ ملے گا, تمہارے رزق کی فراوانی عطا کروں گا, تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا, رحمتوں میں تم کو ڈھانپ لوں گا, وغیرہ وغیرہ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, مجھی سے ڈرو, مجھی سے ڈرو. کیوں لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ کیوں لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ کمزوروں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ سب سے بڑی ربانی ہو جو قوت و طاقت ہے اس سے ڈرو. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, اور تم ایمان لے آؤ, بما اس چیز پر ایمان لے آؤ, انزلتو جس کو میں نے اتارا ہے, مصدقا لما معکم, ساتھ ہی ساتھ تمہارے پاس جو چیز موجود ہے پہلے سے, تورات انجیل, اس کی بھی تصدیق کرتے ہوئے, پچھلی کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ, اس پر بھی ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کیا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي, اور یہ یاد رکھو کہ تم اس کتاب کے پہلے ہی تم منکر نہ بن جاؤ, تم اس کتاب کے انکار کرنے والے پہلے شخص نہ بن جاؤ کہ بڑی آسانی کے ساتھ تم انکار کر دو, ایمان لے آؤ. اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کو تم متاع قلیل, چھوٹی قیمت, گھٹیا قیمت کے ساتھ تم اس کو مت بیچو. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ میری آیتیں ہیں, ان کو تم مت بیچا کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ, اور تم مجھے سے ڈرو. یہ ہے وہ پیغام جو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہم نے کیا اس عہد کو پورا کریں, اللہ ہی سے ڈریں, اور جو کتاب قرآن میں اتارا ہے اس پر بھی ایمان لے آئیں. اس سے پہلے تورات اور زبور جو اصلی حالت میں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, تو ہم تورات, انجیل, زبور اور آسمانی صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اپنی شکل میں تھے, اصلی شکل میں, اور پھر اس کتاب قرآن مجید پر بھی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی سے ہم کو ڈرنا ہے, اور اس کی کتابوں کا انکار کبھی ہماری زندگی میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا